السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین تسی پہ ویکھتے ہو سوکی ٹی وی میں تہاڈا میزبان ملک محمد نواز سوکی حاضر خدمت ناظرین آج ہمارے اسٹوڈیو میں جناب کرائم رپورٹر صدام ماگٹ صاحب نے میں زحمت دیتی اور انتہائی افسوس خبر ہے کہ جیڑی بچی انہیں کو پوچھتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. مہربانی بھائی جی ساڈے ناظرین دسو اس بچی کے بارے سب سے پہلے تو میں سوکی ٹی وی اور ملک نواز سوکی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے ٹی وی چینل پہ انوائٹ کیا. جہاں تک بات ہے اس بچی کی، تو 11 تاریخ کو اسی مہینے کی اس بچی کی سب سے پہلے تقریباً سٹوری آپ نے بریک کی تھی. جی بالکل. 11 تاریخ کو یہ جو 11 تاریخ گزری ہے اس کو اس بچی کی لاش جو ہے وہ ملی تھی میٹرو اسٹیشن ہے G11 میں، تھانہ رمنا کا یہ علاقہ ہے. اس کے باتھ روموں سے یہ لاش جو ہے وہ 11 تاریخ کو برآمد کی تھی اسلام آباد پولیس نے. جو میٹرو اسٹیشن کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں انہوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ یہاں پہ کتے بہت گھوم رہے تھے. جب ہم نے چیک کیا تو اندر 12 سالہ جو بچی کی شناخت ہوئی ہے، بعد میں کافی دن بعد بچی کی شناخت ہوئی ہے، وہ صالح فاطمہ کے نام سے ہوئی ہے اور وہ مظفر آباد کی وہ رہائشی ہے. جو بچی کے والد ہے، یہ پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا؟ نہیں، بچی کی کیونکہ میں نے GNN تے سنی سی نا خبر تہاڈی. میں نے بچی کی جو شناخت ہوئی ہے وہ 5-6 دن کے بعد جا کے ہوئی ہے، اور وہ بھی اس طرح ہوئی ہے کہ اسلام آباد پولیس نے بچی کی تمام جو تصویریں ہیں وہ تمام صوبوں کو بھیجی تھیں کہ اچھا سوری میں اتنے بھائی جی تہاڈی گل کٹدا. جدوں یہ دوسرے دن تساں بریک کیتی سی، جس دن کیتی پھر تسی تے میں ملے ہاں، تساں کہا کہ بچی دا قاتل مینوں پیو ہی لگدا ہے. یہ تساں کس رسوخ نہ کیسی؟ میں سوکی صاحب اسی طرف آ رہا ہوں کہ 5-6 دن بعد بچی کی شناخت اس طرح ہوئی کہ یہ جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے سوال سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہے. اچھا، شناخت اس طرح ہوتی ہے کہ پنجاب، سندھ، KP، بلوچستان تمام صوبوں کو پولیس نے بچی کی تصویریں بھیجی، کیونکہ 5-6 دن گزر گئے تھے، میڈیا بھی شور ڈال رہا تھا، اور اس کی شناخت، ملزم تو گرفتار ہونا بعد کی بات ہے، اس کی شناخت ایک معمہ بنی ہوئی تھی. صحیح بات ہے، بڑا تو سوالیہ کراچی پولیس میں اس بچی کے ایک چاچو ہوتے ہیں. اچھا، انہوں نے جب وہ تصویر دیکھی تو انہوں نے فیل کیا کہ یہ تو میری بھتیجی ہے. تو ان کے ریلیٹیو، چونکہ میں نے آپ کو بتایا بچی مظفر آباد کی رہائشی تھی، ان کے ریلیٹیو یہاں پہ رہتے ہیں ترلائی کلاں، ایک علاقہ ہے اسلام آباد. ترلائی کلاں ہے. وہاں پہ اس نے رابطہ کیا، جو اس کے پھپھوزاد بھائی تھا، اس کو کہا کہ یار یہ تو میری بھتیجی مجھے محسوس ہوتی ہے، تو کائنڈلی آپ تھانہ رمنا سے چیک کریں. جب وہ لوگ پہنچے ہیں، بچی کی ڈیڈ باڈی دیکھی، انہوں نے بچی کے کپڑوں سے بچی کو جو ہے نا وہ شناخت کر لیا. ٹھیک ہے. پھر وہ ریاض نام ہے جو ترلائی میں کے رہائشی ہیں، وہ بچی کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ لے کے گئے ہیں پمز ہسپتال سے. اس وقت تک باپ نہیں بولا؟ باپ نہیں بولا. اچھا، جو سوال آپ نے کیا ہے کہ آپ کہتے رہے ہیں کہ والد، جب بچی کی شناخت ہوئی ہے اس کے بعد یہ بات کھل کے آئی ہے کہ مظفر آباد سے والد جو ہے بچی کو یہاں پہ لے کے آیا ہے مختلف مزارات پہ. یہ بری مام بھی گئے ہیں، پھر یہ گولڑا گئے ہیں. ان کا یہ موقف تھا کہ گولڑا سے بچی کسی نے اغوا کر لیا، لاپتہ ہوگی، گم ہوگی، باپ سویا ہوا تھا، اٹھا ہے، ڈھونڈتا رہا ہے، پھر وہ گھر چلا گیا. اچھا، نہ تو اس نے گولڑا پولیس کو آگاہ کیا، نہ اس نے کسی اور پولیس کو آگاہ کیا، اس نے اس میں کوئی بھی اپڈیٹ نہیں لی. ٹھیک ہے. جو آپ کہتے تھے کہ اس کا باپ لگ رہا ہے، میں اسی لیے کہتا تھا کہ اس کا باپ اس میں شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ماجد اس کا نام ہے، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے جس نے قتل کیا ہے، جس نے قتل کیا، جو والد ہے. یہ والد اور والدہ جو ہیں، ان کی جو اس ٹیکسی ڈرائیور جو اس بچی کی ماں ہے، ان میں 10 سال پہلے ڈائیورس ہو گئی تھی، علیحدگی ہو گئی تھی. اچھا. اس عرصہ 10 سال سے اس ٹائم یہ بچی تقریباً 1-1.5-2 سال کی تھی، جو بھی تھی بیچاری، یہ بچی اس ٹائم سے اپنے والد کے ساتھ. اچھا، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس کا والد جو ہے نا وہ بڑا ذمہ دار ہے. اچھا، پھر جب شناخت ہو گئی، یہاں سے ترلائی سے لوگ آئے اسلام آباد پولیس کے پاس. اسلام آباد پولیس نے 19 مشکوک لوگوں کا جو جیو فینسک کی مدد سے DNA بھی بھیجا لاہور لیبارٹری میں کہ اگر کسی سے، چونکہ وہ زیادتی کا معاملہ تھا اس میں آپ کو پتہ ہے، تو اگر میچ ہو جائے تو ہم ملزم کو تلاش کریں. آپ تو رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، مطلب جاتے رہے ہیں، مطلب وہ اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جو پمز ہسپتال میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے، یہاں سے جو ابتدائی رپورٹ جو ڈاکٹر نے دی ہے اس کے مطابق زیادتی کے
جو نشانات ہیں, جو ایلیمنٹ ہیں وہ ملے ہیں. اس میں بچی کے جسم پہ بھی نشانات تھے اور کپڑے بھی بدلے گئے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا, آج والد نے وہ جائے وقوع دکھایا پولیس کو جہاں سے بچی کو اس نے قتل کیا ہے, ریپ کیا ہے مبینہ طور پہ. پھر وہاں سے بچی کو لے کے آیا ہے, اس نے ڈمپ کیا ہے میٹرو جو اسٹیشن ہے اس کے جو باتھ روم کہیں اور کیا ہے. مرڈر اور ریپ کہیں اور ہوا ہے, ڈیڈ باڈی کو یہاں پہ ڈمپ کیا گیا. اب اس نے وہ جگہ بھی دکھا دیا اور اس جگہ سے اسلام آباد پولیس نے بچی کے کپڑے جو ہیں جو پہلے اس نے پہنے ہوئے تھے وہ برآمد کر لیے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں برآمد کی ہیں. جس طرح ریپ کیسز میں ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے سیمپلز, سیمنس کے سیمپلز بھی وہاں سے پولیس کو جو ہے وہ ملے ہیں. تو اب مزید تفتیش پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے. میں پہلے دن سے غالباً آپ سے بھی شیئر کیا تھا کہ مجھے یہ ویوز آ رہی تھی اندر سے, ایک چھٹی حص ہوتی ہے نا, اس نے بس چھٹی حص میری کہہ رہی تھی کہ چونکہ والد نے نامتعلقہ پولیس کو آگاہ کیا, پھر وہ اسلام آباد سے روپوش ہو گیا. اچھا. اب یہ اسلام آباد پولیس نے جب اس کو اریسٹ کیا, پہلے وہ آئیں بائیں شائیں اور ٹالتا رہا اور کرتا, آج اس نے اپنا اعتراف جرم بھی کیا ہے, جائے وقوع بھی دکھایا ہے, ساری چیزیں وہ مان گیا ہے, اور مزید ابھی تفتیش پولیس کر رہی ہے. آج یا کل میں 1-2 دن میں ڈی آئی جی آپریشن اس پہ تفصیلی پریس کانفرنس بھی کریں گے. جی اچھا, یہ دسو بھائی جی کہ تسی اس جائے وقوع تے گئے ہو, مینوں تو خیر ٹائم نہیں ملیا, کیا اس دی ڈیڈ باڈی خراب ہو چکی سی یا کی سی, مطلب ہے دیکھیں کتے جے پھر رہے سن انہاں گارڈاں نے دسیا. دیکھیں جیسے ہی ڈیڈ باڈی جو میٹرو اسٹیشن ہے نا, اس میں زیادہ دیر موجود نہیں رہی, مطلب کہ رات کو ڈمپ کی گئی, رات والا چوکیدار سویا ہوا تھا. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں, جن باتھ روموں سے یہ برآمد ہوئی ہے, واش روم سے جہاں سے یہ ڈیڈ باڈی, وہ میٹرو اسٹیشن کے ڈی سی آفس والی سائڈ پہ ہے. اچھا, جو میٹرو اسٹیشن ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے, I-9 والی سائڈ پہ, تو گارڈز اس طرف ہوتے ہیں زیادہ. اچھا اچھا. اور جو جس واش روم سے ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کا دروازہ بھی نہیں تھا, اگر دروازہ ہوتا تو پھر وہ وہاں پہ نہیں پھینک سکتا تھا. یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں. مطلب اتنے مطلب پورا پیتی ہے جس نے کہ پورے مطلب اس طریقے نال. ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے پولیس کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ میں کس رستے سے ان واش روموں تک پہنچا ہوں اور مرڈر کیسے کیا ہے, کہاں پہ کیا ہے. اچھا, ایک بڑا سوالیہ نشان تھا جو ابھی تو کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی پولیس نے اس کو اریسٹ کیا, ابھی انٹری اس کی نہیں ڈلی ہے ملزم کی. تو مزید تفتیش میں اب یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس کو, اس کے والد کو کیا مسئلہ تھا, وہ کیوں اس نے ایسا کیا, حالانکہ اپنی بیٹی سے کون ایسے کر سکتا ہے. یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے اسلام آباد کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب صدام ماگڑ صاحب. ناظرین, گلاں تو سنیاں نا, یقین منسو کہ جس دن یہ خبر اساں سنی اور میں انہوں نے چینل تو GNN تو انہاں خبر بریک کی تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کہ یار اس طرح. اور پھر اسی کہنے نا پولیس پتہ نہیں کی کر رہی جی, پولیس بھی ملی بھی ہونی, لیکن دیکھو نا ہوں اگر ساری پنجابی دی مثال ہے کہ اگر واڑ ہی جڑی ہے اپنے فصل نو کھانا شروع کر دے تو پھر اتنے کی ہوتا ہے. بال ناظرین, بہت انتہائی افسوس کے نال اس جڑی سٹوری سی یقین منسو. لیکن میں یہ جی سٹوریاں گھٹ ہی کردا, لیکن یہ اس وجہ کہ ایسے ایسے درندے بھی ہے نا اس دنیا نے وچوں. ناظرین, پروگرام تو ویکھیا, اسی دے نال صدام ماگڑ تے نواز سوکی نو دیو اجازت. اللہ سونے والے اپنا بہت خیال رکھنا.